بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 20ویں قسط لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر مبعوث کیا۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت مریم کا بچپن اور وقف۔ حضرت مریم کے والد عمران بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی والدہ حنا نے منت مانی تھی کہ ان کے ہاں جو بچہ ہوگا وہ اسے ہیکل بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی اور وہ مسجد کے ایک حجرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ فرشتے کی آمد اور بشارت۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام عبادت کے لیے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گئیں تو اللہ نے ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مکمل انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم گھبرا گئیں، لیکن فرشتے نے کہا، قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، کہا میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ سورۃ مریم 19۔ حضرت مریم نے حیرت سے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا؟ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ ولادت اور کھجور کا درخت۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم تنہائی کی تلاش میں آبادی سے دور ایک مقام پر چلی گئیں۔ درد زاہ کی شدت میں انہوں نے ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کا سہارا لیا اور شدت غم سے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ تب اللہ نے ان کی تسلی کے لیے نیچے سے آواز دی، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو فرشتے نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سورۃ مریم 24۔ اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ آپ نے وہ کھائیں اور چشمے کا پانی پیا۔ گود میں کلام اور قوم کا اعتراض۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، اے مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں بچہ ہے؟ اسی وقت معجزہ ہوا اور ننھے عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سورۃ مریم 30۔ بچپن اور ہجرت مصر۔ بنی اسرائیل کے ظالم بادشاہ ہیروڈیس کو جب اس بچے کی خبر ملی تو وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر مصر چلی گئیں اور وہاں کئی سال قیام کیا۔ جب وہ بادشاہ مر گیا تو آپ واپس فلسطین تشریف لائیں اور ناصرہ نامی بستی میں قیام کیا، اسی لیے آپ کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ 30 سال کی عمر اور نبوت۔ کتاب کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ کی مقدس کتاب انجیل نازل کی گئی جو تورات کی تصدیق کرتی تھی، لیکن اس میں بعض ان پابندیوں کو ختم کر دیا گیا جو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے لگی تھیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔
سورت آل عمران 50۔ بے مثال معجزات۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت طب یعنی میڈیسن اور فلسفے میں بہت آگے تھے، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جو انسانی علم و عقل سے بالاتر تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا، آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو پکارتے تو وہ قبروں سے زندہ ہو کر نکل آتے۔ پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کا علاج، آپ اپنا ہاتھ کسی ایسے شخص پر پھیرتے جو پیدائشی اندھا ہوتا یا جسے برس یا کوڑھ کی بیماری ہوتی تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ مٹی کے پرندے میں جان ڈالنا، آپ مٹی سے پرندے کی مورت بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله۔ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ سورت آل عمران 49۔ غیب کی خبریں، آپ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ گھر میں کیا کھا کر آئے ہیں اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ حواریوں کا انتخاب، جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑے عالم اور سردار آپ کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو آپ نے پکارا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ تب 12 مخلص لوگ سامنے آئے جنہیں حواری کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سورہ آل عمران 52۔ مائدہ، آسمانی دسترخوان کا نزول۔ حواریوں نے ایک بار مطالبہ کیا کہ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے تیار کھانا نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم پر آسمان سے خوان دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید بن جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے مچھلیوں، روٹیوں اور پھلوں سے بھرا دسترخوان نازل ہوا جسے سب نے مل کر کھایا۔ انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو۔ سورۃ المائدہ 114۔ یہود کی سازش اور گرفتاری کی کوشش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر یہودیوں کے سرداروں نے روم کے بادشاہ کو اکسایا کہ یہ شخص عیسیٰ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے آپ کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک غدار حواری یہودا اسخریوتی نے چند درہم کے عوض آپ کا پتہ بتا دیا۔ محاصرہ اور غدار کی نشاندہی، جب یہودیوں کے اکسانے پر رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے پہنچے تو آپ ایک مکان میں اپنے مخلص حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ دشمنوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ غدار حواری جس نے آپ کی مخبری کی تھی سپاہیوں کو لے کر اندر داخل ہوا۔ شباہت کا بدل جانا اور رفع آسمانی، جیسے ہی سپاہی اندر داخل ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم کرشمہ دکھایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اس غدار شخص یا ایک سپاہی کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ قرآن پاک اس حقیقت کو 2 ٹوک الفاظ میں بیان کرتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی ایک دوسرا شخص عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بنا دیا گیا۔ سورۃ النساء 157۔ اللہ کا فرمان اور تسلی، جب دشمنوں نے مکان پر دھاوا بولا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری مدت تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ سورہ آل عمران 55۔ سولی پر کون چڑھا؟ یہودیوں اور رومی سپاہیوں نے اسی ہم شکل شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا۔
وہ شخص چیختا رہا کہ میں وہ نہیں ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہودی آج تک اسی دھوکے میں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء 158۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی، مستقبل کی بشارت۔ اسلامی عقیدے اور احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور قرب قیامت کے قریب وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ قصص نبیہ ابن کثیر میں ذکر ہے کہ وہ ایک مدت تک زمین پر رہیں گے، نکاح کریں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا آخری وقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام چند سال مزید زندہ رہیں اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ ان کی پوری زندگی پاک دامنی اور اللہ کی بندگی کی عظیم مثال ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔